أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أهل الذكر وأمناء رب العالمين، لا سيما النور على النور في التخياء الديجور الكتاب المستور مهدي هذه الأمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى وفرجه الشريف، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين وظهر الظاهرين. دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا بقیہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. پابند ہے تقدیر فقط تیری رضا کی، پابند ہے تقدیر فقط تیری رضا کی، مرضی جو ہے تیری وہی مرضی ہے خدا کی. عالم آل محمد سلطان الاولیاء شہنشاہ خراسان آقا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی مبارکباد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کے فرزند اطہر حجت خدا امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں بلندتر صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہ. امام زمانہ علیہ السلام اور مولا رضا علیہ السلام میں بہت سے حوالوں سے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد کیونکہ ان کے ایک ہی فرزند ہے امام محمد تقی علیہ السلام، اور جو نسل امام رضا علیہ السلام آگے بڑھی وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے ذریعے سے آگے بڑھی ہے. جتنے بھی رضوی سادات ہیں وہ تقوی سادات ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو. لہٰذا امام رضا علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک ابتر کا تانا دیا جاتا تھا جب تک کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی. جیسے رسول اللہ کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا، اس تانے کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاتون جنت جیسی رحمت عطا کی، اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے اس تانے کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام جیسی نعمت عطا فرمائی. لہٰذا امام رضا کے بعد جتنے بھی ائمہ علیہ السلام ہیں انہیں افتخار رہا اس بات پر، وہ پسند کرتے تھے کہ انہیں ابن الرضا کہا جائے. ابن الرضا، حالانکہ ویسے بات واضح ہے ابن الرضا ہیں، لیکن وہ کہلوانا پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ابتر کا تانا دیا جاتا تھا، تو وہ کہلوانا پسند کرتے تھے کہ نہیں ہم رضا کے فرزند ہیں. تو امام محمد تقی علیہ السلام بھی ابن الرضا کہلواتے تھے اپنے آپ کو، امام علی نقی علیہ السلام بھی ابن الرضا کہلواتے تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ابن الرضا کہلواتے تھے.
یہاں سے علماء کرام نے ایک استفادہ کیا ہے کہ بعید نہیں ہے کہ حضرت حجت بھی اس پر سب سے زیادہ راضی ہوں کہ انہیں فرزند علی ابن موسیٰ رضا کہہ کے مخاطب کیا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو امام زمان علیہ السلام ابن الرضا ہیں، تو یقیناً امام علیہ السلام راضی ہوں گے کہ ان کے جد کا جشن ہے، اور آپ ماشاءاللہ مومنین یہاں پر شریک ہیں اور بہت سے مومنین اسے آن لائن دیکھ رہے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ہر انسان کو قیامت میں اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، یہ آپ جانتے ہیں اس بات کو. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل اناس، یوم ندعو کل مسلم نہیں، ہم ہر مسلمان کو نہیں بلائیں گے، کل اناس، اس لیے کہ قرآن میں ائمۃ الکفر کا لفظ بھی ہے، کچھ کافروں کے امام ہیں. امام کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، رہبر. ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں کا اگر کوئی لیڈر ہے، کوئی رہبر ہے، تو وہ کافروں کا امام ہے. تو ہر انسان اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو جس کا جیسا امام ہے اس کا ویسا انجام ہے. اور یاد رکھیے گا یہ حدیث فریقین کی کتابوں میں بار بار اس کے حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو امام کی معرفت کے بغیر چلا جائے وہ بے عمل دنیا سے نہیں جاتا، وہ بے دین دنیا سے جاتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے، بے عمل دنیا سے جانے میں اور بے دین دنیا سے جانے میں. بات ہو رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خود من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. آپ میری اصلاح کیجیے گا، کچھ اور پڑھو تو مات میتۃ جاہلیہ ہے یا جہالہ ہے؟ جاہلیہ، جہالت کی موت نہیں وہ مرتا، جاہلیت کی موت مرتا ہے. جہالت وہ ہے کہ جہاں پر علم نہیں، جاہلیت وہ ہے جہاں دین نہیں ہے. حضور سے قبل کے زمانے کو زمانے جہالت نہیں کہا جاتا، زمانے جاہلیت کہا جاتا. تو جو امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے وہ جہالت کی موت نہیں مرتا، جاہلیت کی موت مرتا ہے. یعنی وہ بے علم نہیں مرتا، وہ بے دین مرتا ہے. بات ہو رہی ہے؟ تو اور امام کی معرفت کیا ہے؟ امام کی معرفت فقط اس شناخت کی حد تک بھی نہیں ہے کہ مثلا کس کے فرزند ہیں، کس کے پدر بزرگوار ہیں، یہ سب بھی معرفت کے حصے ہیں. لیکن اصل جو معرفت ہے، خود چونکہ امام رضا علیہ السلام کی زیارات کی متواتر احادیث میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت، سبحان اللہ، ایک روایت تو یہاں تک پہنچتی ہے کہ جب کسی نے امام جواد علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے آپ کے بابا کے لیے زیارت کا ثواب یہ سنا ہے کہ ان کی زیارت 1000 حج کے برابر ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ امام نے کہا کہ بل الف و الف حج، یعنی بلکہ 1000 اور 1000، یعنی 10 لاکھ حج. 10 لاکھ حج کے برابر ایک زیارت. تعجب کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے. بعض مرتبہ سوال آتا ہے کہ فقط ایک زیارت 10 لاکھ حج کے کیسے برابر ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کثیر تعداد میں احادیث مثلا موجود ہیں کہ من اصلح، جو اصلاح کر لے، جو صلح کروا لے مرد اور عورت یعنی شوہر اور زوجہ کے درمیان، تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1000 شہیدوں کا اجر عنایت فرماتا ہے. اب دیکھیں جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تب بابا بھی کہتے ہیں سبحان اللہ بھی کہتے ہیں. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر 10 لاکھ حج پہ کیوں اعتراض ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عین مطابق ہے کہ اس نے کس عمل میں کتنا ثواب رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ کس عمل سے کس کو کتنی ہدایت ملنی ہے. کیونکہ جب آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت پر آئیے، ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی سنا رہا ہوں، حتیٰ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے حدیثوں میں یوں بھی آیا ہے کہ ایک حوالے سے آقا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت سے بھی زیادہ افضل ہے. ایک حوالے سے مفہوم یہ ہے، جبکہ خیر آقا عبداللہ علیہ السلام کی سوات کی جو زیارت، اس کا معاملہ بالکل ہی جدا ہے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ ان سے پہلے جو ائمہ ہیں ان کی زیارت پر آنے والے کے لیے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ 12 امام کا ماننے والا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو جا چکے زیارت پر وہ تو تائید کریں گے. اللہم
صل علی محمد وآل محمد. اس ایک جملے میں 1 گھنٹے کی تقریر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت انہیں امام سمجھتے ہوئے کرے، اس کا مطلب وہ شیعہ اثنا عشری ہے. ایک تو بعد از وفات رسول 2 فرقے ہو گئے نا، کچھ نے خلافت باطلہ کو مانا اور کچھ نے امامت حقہ کو مانا. وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا. اور جب امامت حقہ کو جنہوں نے مانا، اس کے بعد مولا کائنات کی امامت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی فرقے بنے. کسانیہ فرقہ بھی بنا، زیدیہ فرقہ بھی بنا. کیونکہ دیکھیں نجات اسے ملے گی کہ جو اثنا عشری شیعہ ہو. ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانو تو ویسا کہ جیسے سب کا انکار کر دیا. یہ بھی احادیث کا خلاصہ ہے. اسی خاطر ہے کہ امام، میں موضوع سے بالکل نہیں ہٹا، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، آپ ان کی ایران میں جتنی بھی احادیث ہیں تقریباً ان تقریباً پہ غور فرما لیجیے گا. سب اسی طریقے سے ہیں کہ عن جد، عن ابی، عن جدی، عن ابی ہے، عن ابی ہے، عن ابی ہے، عن ابی ہے، عن رسول اللہ. امام بیان اسی طریقے سے کرتے تھے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا میرے جد سے یعنی میرے دادا سے، انہوں نے ان کے بابا سے، ان کے بابا سے، ان کے بابا سے، ان کے بابا سے، اور یعنی مولا علی تک، اور پھر مولا علی نے رسول اللہ سے. کیونکہ امام جانتے تھے، دیکھیں امام جو تشریف لائے ہیں سن 200 ہجری میں تقریباً خراسان پہنچے. امام کی جو ولادت ہے وہ 148 ہجری ہے. ایک بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، بہت ساری ونڈوز میرے دماغ میں کھلتی جا رہی ہیں، کیونکہ 148 ہجری اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ امام جعفر صادق اسلام کی بھی شہادت کی مجلس آپ نے کی ہے شوال کے مہینے میں، 25 شوال المکرم، ایک روایت ہے 15 شوال المکرم، 15 رجب کی بھی روایت ہے، لیکن زیادہ تر جو سن ہے وہ 148 ہے. تو 25 شوال المکرم 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے، جو امام رضا کے دادا ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام یہ کہتے ہوئے دنیا سے گئے کہ یا لیتنی لو ادرکت، کاش میں درک کر لیتا اپنے اس پوتے علی ابن موسیٰ رضا کو. یعنی امام جعفر صادق کی خواہش رہی ہے زیارت امام علی ابن موسیٰ رضا. ذرا غور کیجئے گا. 148 ہجری 25 شوال امام جعفر صادق اسلام کی شہادت، 148 ہجری 11 ذی القعدہ یعنی 16 دن بعد امام رضا علیہ السلام کی ولادت. لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا کہ کاش میں درک کر سکتا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. یعنی امام علی ابن موسیٰ رضا وہ ہیں کہ جن کی زیارت کی خواہش امام جعفر صادق علیہ السلام، معمولی بات نہیں ہے یہ، انبیاء کی، اولیاء کی، ائمہ کی خواہش رہی ہے. سبحان اللہ. بلکہ اکثر امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بقیہ فرزندوں کو کہا کرتے تھے کہ اطاعت کرنا موسیٰ اپنے جعفر کی یعنی میرے فرزند موسیٰ کاظم کی، اس لیے کہ اللہ ان کے صلب سے وہ بیٹا انہیں عطا کرے گا کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ہے، جو افضل ترین ہے. بلکہ جب رسول اللہ کے سامنے امام رضا علیہ السلام کا ذکر آتا تھا، رسول اللہ 8 پوچھتے پہلے آ جائیے، تو حضور کے سامنے جب امام رضا کا ذکر آیا تو 3 مرتبہ فرمایا صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ. یا اللہ. درود و سلام اللہ کا ان پر، درود و سلام اللہ کا ان پر، درود و سلام اللہ کا ان پر 3 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا. جن پر رسول اللہ درود و سلام بھیجا، ہم انہیں علیہ السلام نہ کہیں تو کیا کہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام حسین علیہ السلام کے بعد کیسانیہ فرقہ بنا کہ جو شیعہ اثنا عشری نہیں رہے، کیونکہ وہ محمد حنفیہ کو بعض امام ماننے والے بن گئے. حضرت مختار پر بھی ایک الزام لگتا ہے، آج بھی لگتا ہے اور تاریخ میں بھی لگا، اس پر مجھے جانا نہیں ہے، تقریباً 45-50 منٹ میں بات ختم کرنی ہے. لیکن زیدیہ فرقہ بنا امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد، پھر امام یعنی امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام. اسماعیلیہ فرقہ تو سبھی جانتے ہیں، ان کے بعد آگے جا کے یہی 2 شاخیں پھر بوری فرقے میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر فتحی مذہب کے ماننے والے بنے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا، امام رضا علیہ السلام جب حدیث بیان کرتے تھے ایران میں، دیکھیں 148 ہجری میں امام رضا کی ولادت ہے، 173 ہجری میں بی بی معصومہ قم کی ولادت ہے، 1 ذی القعدہ. آج دہ کرامت اپنی معراج پر ہے، شب ولادت علی ابن موسیٰ رضا ہے. جانتے ہیں نا اس بات کو؟ سن 200 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی ہجرت مدینہ سے خراسان، اور 3 سال بعد، تقریباً 2.5 سال بعد، سن 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے. امام رضا علیہ السلام نے ایران میں تقریباً 2.5 سال گزارے. آج امام رضا علیہ السلام کا اس میں گرامی سنتے ہی ایران کا تصور آتا ہے. یہ وہ امام ہے اس لیے کہ جن کے قدموں کی برکت سے سارا ایران منور ہے.
بات واضح ہو رہی ہے کہ وہاں جتنی نعمت مادی و معنوی ہیں ان سب کا مرکز امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. یہاں میں آؤں گا اس پورے سلسلے تک. اجازت ہے میں ایک حدیث سناؤں امام رضا علیہ السلام کے نام کی. امام کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ متعدد روایات ہیں. ان میں سے ایک یہ عیون اخبار الرضا شیخ صدوق. شیخ صدوق 3 واسطوں سے پہنچ جاتے ہیں. 381 ہجری میں شیخ صدوق کی وفات ہے. 3 واسطوں سے تقریباً وہ پہنچ جاتے ہیں امام علی ابن موسیٰ رضا تک. سب سے کلوزسٹ ہے امام علی ابن موسیٰ رضا سے شیخ صدوق، شیخ یعقوب کلینی کے بعد. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کتاب لکھی عیون اخبار الرضا. عیون کہتے ہیں چشموں کو، اخبار کہتے ہیں حدیثوں کو. یعنی آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی احادیث کے چشمے. اس کے ایک ہی جلد میں لیکن 2 جز ہیں. اس کا جو پہلا جز ہے اس کے صفحہ نمبر 13 پر یہ حدیث موجود کہ جس میں شیخ صدوق بیان کرتے ہیں کہ امام جواد سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بابا کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے مخالفین آپ کو معمولاً جو ائمہ کی ولایت کو نہیں ماننے والے ان کے لیے آج جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں شیعہ کے ساتھ ایک اور لفظ فرقوں کے لیے وہ نہیں ملے گا. آپ کو اگر تیجانی سماوی کی کتاب یاد ہے نا کہ اصل شیعہ، اصل جو اہل سنت ہیں وہ کون ہیں؟ اصل جو اہل سنت ہیں وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے. رسول اللہ کی سنت تھی حب اہل بیت اطہار، تو رسول اللہ کی جو سنت ہے اس پر جو عمل کر رہا ہے وہ تو امیر المومنین کو بلا فصل خلیفہ مانتا ہے. آپ کو معمولاً جو احادیث کی کتابوں میں لفظ ملے گا وہ عامہ ملے گا یا مخالفین ملے گا. یہ آج ہضم کرنا مشکل ہے بعض لوگوں کے لیے. مخالفین ملے گا. دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے جھگڑا اور نزاع کرنا، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن اختلاف کو آپ ختم کر دیں یہ ممکن نہیں. یہ ممکن نہیں. یہ جو ہے نا کہ لوگوں سے قول للناس حسنا، اچھے انداز سے بات کرو. یہ اچھے انداز سے بات کرو یہ فقط شیعہ سنی کے لیے نہیں ہے، یہ تو کمیونسٹ کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے. آپ کے سامنے اچھے انداز سے بات کریں، یہ سب کے لیے. لیکن کیا دین کا اختلاف ختم ہو جائے گا؟ یہ پاسبل نہیں. بلکہ بعض احادیث میں تو آیا ہے کہ مخالفت کرو. میں پڑھ سکتا ہوں احادیث، وقت نہیں اس وقت میرے پاس. یعنی کہا گیا کہ مخالفت کرو ان کی کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتے. مخالفت کرو، حکم ہے. اختلاف کرو یعنی کیا؟ یعنی اگر وہ کسی چیز کو حلال کہتے تم حرام کرو، وہ حرام کہتے تم حلال کرو. پہچاننے کا ائمہ علیہ السلام کی احادیث کو پہچاننے کا ایک ذریعہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ ان کے پاس جب کوئی شاگرد آتا تھا کوئی سوال پوچھنے کے لیے تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ہڈن کر کے انانیمسلی بھیجا امام جعفر صادق کے پاس کہ ذرا ان سے جا کے پوچھنا. انہوں نے جو جواب دیا الگ سے آ کے جب انہوں نے بتایا اپنی محفل میں الگ انہوں نے اس کے بعد مخالف فتویٰ دیا. یعنی اگر امام جعفر صادق السلام نے کہا کہ فلاں جگہ حلال ہے، انہوں نے اگلے دن اپنی گفتگو میں کہا کہ فلاں چیز حرام ہے، میرا فتویٰ یہ ہے. جبھی تو مختلف فقہ بنے گی، ورنہ کیسے بنے گی؟ لہٰذا آج اصول فقہ کی ایک پوری لمبی بحث ہے اس بات کہ اگر ائمہ علیہ السلام کی احادیث میں سے یہ نہ پتہ چل رہا ہو 2 احادیث ہیں سند کے اعتبار سے برابر ہیں ہر اعتبار سے، لیکن یہ نہیں پتہ چل اب امام کی کون سی ہے، تو مختلف باتیں کہ دیکھو جو ما خالف العام ان کے مخالف کون سی ہے. اس لیے کہ انہوں نے امام جعفر صادق کے مخالف کہا ہوگا، اس کا مخالف کر دیں تو امام جعفر صادق کا قول ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہ اصول فقہ کی کچھ مباحث کو 2-3 منٹ میں حل کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. حل کر رہا ہوں نہیں کر رہا پتہ نہیں، لیکن بیان کر رہا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب یہ بات کہاں سے نکلی آپ بھول جائیں، لیکن خطیب کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ چین آف نیریشن کیا ہے، بات کہاں سے نکل رہی ہے. امام جواد سے اس روایت میں یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ مخالفین یہ سمجھتے ہیں. مخالفین سے سمجھ گیا کون ہے یہاں پر؟ کافر نہیں ہے، کوئی اور ہے. مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بابا کو رضا اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے مامون کی خلافت کو قبول کیا تو مامون ان سے راضی تھا. یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث کا جملہ. اب امام کا جواب سنیے گا. تو اس لیے مامون نے انہیں رضا کا لقب دیا. آپ دیکھتے ہیں کہاں سے کہاں ہسٹری پہنچتی ہے، ٹویسٹ کیسے ہوتا ہے. امام جواد اسلام نے کہا کہ کذب واللہ و فجر، خدا کی قسم جھوٹ بھی بولتے ہیں، فجر فاسق و فاجر ہے. کوئی مصلحت نہیں رکھی امامت کے معاملے.
لیکن جب اس فقیر سے کوئی بات کیا کرے تو حدیث کی روشنی میں کیا کرے. کلام اہل بیت، نہ میرا کلام محترم ہے نہ آپ کا کلام. کلام وہ ہے کہ جو امام رضا نے کہا، ان کے آبا و اجداد نے کہا، ان کے ابناء طاہرین نے کہا، حرف آخر وہ ہے. امام جواد علیہ السلام نے کہا خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں، فاسق و فاجر ہیں، فاجر. اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ اچھا مولا پھر آپ کے بابا کو رضا کیوں کہتے ہیں؟ امام نے کہا کہ انہیں رضا اس لیے کہا گیا، سمیہ یعنی ان کا نام اس لیے رضا رکھا گیا، لأنه رضی للہ بسمائی ورضی الرسول والائمہ من بعد فی ارضی. انہیں رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ آسمانوں پر اللہ ان سے راضی ہے، زمین پر رسول اللہ ان سے راضی ہے. اب میں جملہ اس کا ترجمہ اور ذرا آسان سلیس کر دوں. یعنی امام رضا کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر اللہ کی رضا تھے اور زمین پر رسول اللہ کی رضا تھے. یہ امام جواد نے کہا. کیا بات پہنچ سکے؟ جیسے رضی اللہ کا ٹائٹل دینا ہے، پہلے یہ دیکھو کہ امام رضا اور ان کی ماں فاطمہ زہرا راضی ہے. یولی حیدر اللہم صلی علی محمد. تقریباً یہ 6th ایئر ہے امام رضا علیہ السلام کا جشن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. کوشش یہ ہے کہ کچھ معرفت کے زینہ مل کے اور طے کرنے آ گیا. تو امام جواد نے کہا کہ وہ آسمانوں پر اللہ کی رضا تھے، زمین پر رسول اللہ کی رضا تھے، والائمہ من بعد، اور ان کے بعد کے جو ائمہ تھے ان کی رضا تھے. امام علی ابن موسیٰ رضا. سننے کی بات ہے. اب اس نے سوال کیا امام جواد سے، کہا آپ تمام ایسے نہیں ہیں کیا؟ آپ سبھی ایسے ہیں؟ سوال تو ہے. آپ سب سے اللہ راضی ہے آسمانوں پر اور آپ سب سے رسول اللہ راضی ہے زمین پر، تو خاص آپ کے بابا کو رضا کیوں کہا گیا؟ امام جواد نے جواب دیا کہ اس لیے کہ میرے بابا وہ ہیں جن سے اللہ بھی راضی تھا، رسول اللہ بھی راضی تھے، ان سے موافق بھی راضی تھے اور مخالف بھی راضی تھے. مل کے صلوات بیٹھے آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. اللہم صلی علی. حدیث تو ہے کتاب عیون اخبار الرضا سے اور کتابوں میں بھی ہے. اب اس پر تبصرہ سن لیجیے گا آیت اللہ جوادی آمولی کا ایک اور کتاب سے. وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو امام کو رضا کہا گیا، یہ اس کی جو ڈیپتھ اور گہرائی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے نظام عالم میں کوئی اللہ کی ایک مخلوق دوسری مخلوق سے راضی نہیں ہوتی مگر بتوسط امام رضا علیہ السلام. صحیح. پھر انہوں نے کہا، آگے لکھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کا کوئی بھی نفس راضیۃ مرضیہ کے مقام تک نہیں پہنچتا مگر بے وساطت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی ہے؟ آپ کی توجہات چاہتا ہوں. پھر آگے لکھتے ہیں، کہا انہیں رضا اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ مقام رضا پہ فائز تھے، انہیں رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسرے ان کی وجہ سے مقام رضا پہ فائز ہوتے ہیں. بات ہو رہی ہے؟ یہ امام رضا نام پہ بات ہو رہی ہے ابھی تو پتہ، داستانیں بہت ہیں. اللہ کیا بات، اللہ صلی علی. دیکھیں امام رضا علیہ السلام کریم ابن کریم، رؤوف ابن رؤوف. امام رضا علیہ السلام کی جو رحمت اور رافت ہے وہ حسی ہے. علامہ طباطبائی کا جملہ یہ حسی مطلب ٹینجیبل ہے. کچھ چیزیں ہوتی ویسے آپ محبت، رافت، رحمت وہ ٹینجیبل نہیں ہوتی، آنکھوں سے تو نظر نہیں آتی نا، حواس خمسہ میں نہیں ہے، 5 سینسز میں نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی جو رحمت اور رافت ہے وہ حسی ہے، ٹینجیبل ہے، وہ کائنڈ آف، یعنی یو کین فیل اٹ، آپ کو محسوس ہوتی ہے، حواس خمسہ ہی سے محسوس ہوتی ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ خاص طور پر جب آپ امام کی درگاہ میں، امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ہر امام کی بارگاہ کی ایک الگ شان ہے جو اللہ نے رکھی ہے. آپ مولا علی علیہ السلام کے حرم مطہر میں تشریف لے جائیے، وہاں پر آپ کو محسوس ہوتا ہے
کہ آپ کائنات کے آقا، بادشاہ، شہنشاہ کے حرم میں ہیں، ایک عجب ہی احساس فخر ہوتا ہے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی مگر سمجھی جا سکتی۔ کائنات کے آقا، بادشاہ، شہنشاہ، ان کے حرم میں موجود ہیں آپ، ان کی بارگاہ میں موجود ہیں، جو رسول اللہ کے بعد افضل کائنات ہے۔ خود بخود آپ کو وہاں محسوس ہوتا ہے، اور میں ان کے کہیں ادنا گناہگار غلاموں میں ایک میں بھی شامل ہوں، یہ آپ محسوس کرتے ہیں فخر کے طور پر، ہے یا نہیں ایسا؟ آقا اب عبداللہ علیہ السلام کے حرم تشریف لے جائیے، وہاں ایک غم کا الگ سے احساس ہے۔ ہر امام کی اپنی شان ہے۔ امام جواد علیہ السلام کے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں تشریف لے جائیے، باب المراد، حاجات کا دروازہ، وہاں پر ایک الگ شان ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم تشریف لے جائیے، وہاں پر جو رحمت ہے، وہ جو رافت ہے، وہ حصی ہے۔ آپ قدم رکھتے ہیں اس بارگاہ شریفی رضوی میں اور آپ محسوس کرتے ہیں اس رحمت، اور جیسے جیسے آپ قدم آگے بڑھاتے جاتے ہیں ذریعہ مطہر کی طرف، وہ رحمت آپ کے پورے وجود کو گھیر لیتی ہے۔ اشہد انک قد ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی، یہ جو آپ یہاں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام سن رہے ہیں اسے، امام کی زیارت کا جملہ ہے۔ اشہد انک قد ترون مقامی، مولا آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، تردون سلامی، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، تسمعون کلامی، میری باتوں کو سن رہے ہیں، ایک الگ ہی رحمت ہے۔ اب جب امام رضا علیہ السلام خراسان پہنچے تو، اور واقعا یعنی اہل بیت علیہ السلام نے اتنا علم تقسیم کیا ہے کہ حق یہ ہے کہ ان کے مزارات پر درسگاہیں تو بن سکتی ہیں، کچھ اور نہیں بن سکتی۔ ذرا غور کیجیے گا، چاہے وہ قم کی مثال لیجیے، نجف اشرف کی مثال لیجیے، کربلا معلیٰ کی مثال لیجیے، مشہد مقدس کی مثال لیجیے۔ جب سوویت یونین اپنے عروج پہ تھا، کمیونزم ایکسپورٹ ہو رہا تھا، ایران کے اطراف میں جتنے تھے سب اس کمیونزم کا شکار ہوئے نہیں ہوئے، لیکن فقط خراسان بچا رہا، بارگاہ ملکوتی علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے صدقے میں۔ آج بھی شہر قم اور شہر نجف کا حوزہ آواز دے رہا ہے کہ لاؤ اگر کسی کے پاس ایسی تفسیر ہے، لاؤ کسی کے پاس ایسی حدیث کا سلسلہ اور چین آف نیریشنز ہے، لائیے کسی کے پاس اگر ایسا فلسفہ، ایسی منطق ہے، لاؤ۔ صحیح؟ تو یہ امام علی بن موسیٰ رضا نے، ان کے وجود اثر کی برکت تھی کہ جب خراسان پہنچے تو دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت بغداد میں ہوئی ہے، جانتے نا، 183 ہجری امام کی شہادت ہوئی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ بہت سارے خراسان والے بغداد میں امام موسیٰ کاظم کو جانتے نہیں کہ ان کی شہادت ہوئی ہے وہاں، یعنی وہ کون سی ہستی ہیں، تعارف نہیں ہے۔ ایران میں بہت سے لوگوں کو تعارف نہیں، کیونکہ امام علی بن موسیٰ رضا ہیں، فرزند رسول ہیں، لیکن امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ فقط مجھے نہ مانو، پورے سلسلے کو مانو۔ لہٰذا ابھی تو نیشا پور پہنچے نہیں امام، اور حدیث سلسلۃ الذہب بیان فرما، فقط مجھے نہیں دیکھنا، اس پورے سلسلے کو مانو۔ جب تک اس پورے سلسلے کو نہیں مانو گے ہدایت مکمل نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ درود و سلام بھی پورے سلسلے پر ہے، دوسری طرف سے لعنت بھی پورے سلسلے پر ہے، جو دوسرا سلسلہ ہے۔ یزید پہ فقط رکو نہیں، یولی پوری چین کو سمجھو، تسلسل کو سمجھو، تسلسل ہی سے سلسلہ تو صحاب ہے، سلسلہ چین، ذهب گولڈ جانتے ہیں آپ، حدیث بہت مرتبہ سنی بھی ہے۔ میں تو فقط امام رضا علیہ السلام کا کوئی جشن ایسا ہو نہیں سکتا حدیث سلسلہ تو ذهب کا لفظ نہ آئے کم از کم اس میں، وہ تو لازم ہے، جو کیونکہ خود امام کی ذریعہ مطہر پر وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، یہ سب جانتے ہیں نا۔ امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث سلسلہ تو ذهب کے لیے کہا ہے۔ سلسلہ تو ذهب کا مطلب کیا ہے؟ سلسلہ تو ذهب جس میں سارے راوی معصوم ہیں۔ دیکھیں حدیث معصوم سے ہوتی ہے، راوی غیر معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ حدیث ہے جس میں سارے راوی بھی معصوم ہیں۔ برکت کے لیے میں نام لے لیتا ہوں، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل نے وجہ بیان کی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ یہ حدیث سلسلۃ الذہب وہ ہے کہ اگر اس میں جو راوی ہیں یہ سب اتنے محترم اور مقدس ہیں، وہ امام ہونے کی حیثیت میں نہیں کہہ رہے، وہ آل رسول ہونے کی حیثیت میں اور علم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ علماء اہل سنت کی تاریخ دیکھیں، جو زیادہ تر پرانی ہسٹری وہ تو اہل سنت علماء نے لکھی، شیعہ علماء نے تو ہسٹری جو قدیمی ہسٹری ہے وہ آپ کو اہل سنت کتابوں سے ہسٹری کے طور پر زیادہ کتابیں ملیں گی ان میں، بلکہ میجر کتابیں وہیں تاریخ طبری ہے، یعقوبی وغیرہ، وہ سب شیعہ تھوڑی تھے وہ۔ تو جب وہ ان ائمہ کے بارے میں لکھتے تھے تو یوزولی کانا اعلم زمانی واورع زمانی، یعنی اپنے زمانے کے عالم تھے، اپنے زمانے کے بعد تقویٰ ترین ہستی تھے، وہ بار بار اس کو لکھتے تھے۔ بس بات وہی ہے کہ عالم لکھتے تھے، لیکن جب پیروی کرنے کی باری آتی تھی تو افضل کو چھوڑ کے مفضول کی پیروی کرتے تھے۔
جب لکھتے ہیں امام صادق کے بارے میں کہ اعلم زمانہ، تو کیوں فقہ امام ابو حنیفہ سے لیتے ہیں؟ عالم زمان سے لینا فقہ. لکھنے میں کہتے ہیں کہ وہ عالم ہے، فقہ لینے میں جب فقہ لیتے ہیں تو ان کے شاگردوں سے لیتے ہیں. صوفیہ کرام کا سلسلہ بھی، صوفیہ کرام میں سے ایک بڑا اہم سلسلہ حضرت معروف کرخی سے چلتا ہے. معروف کرخی کون ہے؟ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے زمانے سے ہیں، آپ جانتے ہیں نا. اچھا، معروف کرخی آج بھی، میں صوفیت کی کوئی تعریف نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہاں پر بھی یہی مسئلہ رہا ہے، جیسے فقہ میں رہا ہے صوفیت میں بھی یہی مسئلہ رہا کہ شاگردوں تک پہنچے، آگے نہیں پہنچے. تو معروف آج بھی صوفیہ کرام سے پوچھ لیجئے کہ اگر کوئی دیوار جس میں گرنے کا خطرہ ہو کہ وہ دیوار گر جائے گی، تو اس پہ کیا وظیفہ لکھتے ہو حفاظت کے لیے؟ لکھتے بے حق کے حضرت معروف کرخی، اور نیچے لکھتے ہیں دربان علی ابن موسیٰ رضا. معروف کرخی کے حق کا واسطہ کون؟ معروف کرخی جو علی ابن موسیٰ رضا کا دربان تھا. چوکھٹ پہ بیٹھنے والا تھا. چوکھٹ پہ بیٹھنے والے سے وظیفہ لے لیتے ہو، آگے کیوں نہیں، در کے اندر کیوں نہیں پہنچتے؟ بات واضح ہو رہی ہے. کیا اہل بیت کی شان ہے کہ ان کے غلاموں کا نام دیوار پر لکھ دیا جائے تو گرتی ہوئی دیوار رک جاتی ہے، جب علی کی ماں کعبے کی طرف جائیں تو جو دیوار ہے وہ شق ہو کر علی اللہم صلی علی محمد وعلی اب آپ نے مادر مولود کعبہ کہا تو میرے دل و دماغ میں مادر امام رضا علیہ السلام کے فضائل آنے لگے. بی بی نجمہ خاتون، ایک ایک دریچہ میں نے کیا نا کہ ایک کے بعد ایک دریچہ کھلتا چلا جاتا ہے. بی بی نجمہ خاتون جنہیں سکن نوبیہ بھی کہا جاتا ہے، بی بی خیزران بھی ان کا لقب ہے، بی بی تکتم بھی ان کا لقب ہے. ایک لقب شاید آپ نہ جانتے ہیں، کنیت ام البنین. ام البنین امام رضا کی والدہ کی کنیت ہے. جب ماں ام البنین ہو تو یا بیٹا عباس ہوتا ہے یا علی ابن موسیٰ رضا. یا علی بات پہنچ رہی میرے بھائی. امام کی والدہ تکتم، اس وقت امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ جب امام موسیٰ کاظم کی والدہ بی بی ام حمیدہ نے حضرت نجمہ خاتون کو، چونکہ کنیز تھی وہ، انہیں لے کر امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں ہدیہ کیا، اس وقت امام موسیٰ کاظم نے، بلکہ بی بی ام حمیدہ نے یعنی امام رضا کی دادی، انہوں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا کہ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اس خاتون کو تم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یعنی اپنے فرزند موسیٰ کاظم کے سپرد کرو. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے ہدیتاً پیش کیا امام موسیٰ کاظم السلام کی خدمت میں. ان سے ولادت ہوئی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. جب امام موسیٰ کاظم کے پاس وہ تشریف لائی تھی، اس وقت امام نے ان کا نام رکھا تھا تکتم. تکتم کا مطلب ہے، یہ کتمان سے عربی زبان میں، تکتم یعنی جسے چھپا کر رکھا ہو اللہ نے. ان کا تعلق ساؤدرن فرانس کے ایک علاقے سے، بی بی نجمہ خاتون کا. آپ کو تعجب ہوگا، مرسی ایک جگہ ہے وہاں سے، اس لیے ان کا نام ایک مرسیہ بھی ہے، سین سے مرسیہ. تو تکتم جسے اللہ نے چھپا کے رکھا. کہاں؟ مدینہ. کہاں؟ فرانس. اللہ جب کسی خاتون کو اس لائق سمجھے کہ حجت خدا کی اسے ماں بنانا ہو، کیا بات. تو اللہ ہزاروں کلومیٹر دور کا اس زمانے میں بھی ایسا سبب فراہم کر دیتا ہے. اگرچہ ایک روایت افریقہ کی بھی ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کے آبا و اجداد خود پہلے سے یہاں آ گئے تھے،
الگ الگ تاریخیں موجود ہیں اپنے مقام پر، لیکن بہرحال اللہ انتظام کرتا ہے کہ وہ اصالتاً کسی بھی علاقے سے ہوں، وہ پہنچے خدمت امام موسیٰ کاظم میں، ایک امام کی زوجہ قرار پائیں، ایک امام کی ماں قرار پائیں، ایک امام کی جدہ قرار پائیں. سبحان اللہ. تو اللہ جب کسی خاتون کو لائق دیکھے تو اسے اس طرح سے بلا لیتا ہے، اور اگر وہ لائق نہ ہو کہ نسل رسالت اس سے آگے بڑھ سکے، میرے آدھے جملے سے پوری بات سمجھنے والوں کو سلام. تو اللہ خاندان نبوت میں گھر میں رہتے ہوئے بھی بے اولاد کر دیتا ہے. ایک عالم دین نے کہا تھا ایک موقع پر، ایک لکھا تھا ایک مقام پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے اہتمام نہیں کیا کہ جو بعد از وفات رسول سلسلہ ہے وہ فقط امامت کا جو سلسلہ ہے وہ فقط حضرت خدیجہ اور ان کی نسل میں رہے، تاکہ بعد میں اور دعوے داران وراثت رسالت نہ پیدا ہو جائے. اگر کسی اور زوجہ سے بھی سلسلہ آگے بڑھتا کہ بھائی وہ بھی زوجہ رسول تھی، ان سے بھی تو سلسلہ آگے بڑھا، کہا نہیں اللہ نے چاہا نہیں، صرف ایک زوجہ سلسلہ آگے بڑھے گا، وہ بھی ایک بیٹی سے کرے. بات واضح ہو رہی ہے. تکتم نام رکھا. آپ کی توجہات کی نظر جملہ اگلا جو کہنے لگا ہوں، کیا شان ہے بی بی نجمہ خاتون کی، خدا کی قسم. امام نے پہلے کیا کہا؟ تکتم، جسے اللہ نے چھپا کے رکھا تھا. امام کے پاس تشریف لے آئی، امام رضا کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد امام نے نام رکھا طاہرہ. ولادت کے بعد. عجیب ہے. اللہ جانے ائمہ علیہ السلام کی ولادت کی کیا شان ہے. ولادت ہو تو ماں طاہرہ ہو جاتی ہے. اس ولادت کی طہارت کو میں نہیں جانتا کیا ہے. جی طاہرہ صحیح. اس کی خود امام رضا کی حدیث ہے. امام رضا نے فرمایا کہ میری والدہ جب وہ حمل سے تھی تو انہیں احساس حمل یعنی جو گرانی حمل وہ بالکل محسوس نہیں ہوئی. پھر فرمایا بلکہ وہ رات کے وقت اپنے حمل ہی سے، یعنی امام رضا خود اپنے لے کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کی آوازوں کو سنا کرتی تھی. کیا شان ہے. یہ خود امام رضا اپنے لے کہہ رہے ہیں کہ وہ تسبیح و تحلیل کی آوازوں کو سنا کرتی تھی، کہ رات کے وقت انہیں سکون اور اطمینان آ جاتا تھا ان تسبیح و تحلیل کی آوازوں سے. آقا علی ابن موسیٰ رضا. صحیح. اس کے بعد جب امام کی ولادت ہوئی تو شدت عبادت، اتنا زیادہ عبادت گزار تھی بی بی نجمہ خاتون کہ بظاہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے درخواست کی کہ ایک دایا کا اہتمام کرتے ہیں، خدمت گزار خاتون کا. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت اتنی اہم ہے. اگر مال دنیا خرچ کرنا ہے نا تو کسی ایسی چیز پر خرچ کیجئے کہ جو آپ کو دین کے راستے پہ لانے میں مددگار ہو سکے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ دنیاوی امور اگر پیسے دے کے کسی اور کے سپر کر سکتے ہیں کر دیجیے، عبادت کے لیے وقت نکالیے. نہیں یہ اہم ایک نقطہ ہے. اور اس کے بعد پھر امام رضا علیہ السلام ظاہر ہے کہ 47 برس تک خود ہو گئے اور ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. اور پھر امام محمد تقی الاسلام کی ولادت ہوئی، لہٰذا امام کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا. اور امام محمد تقی الاسلام کی ولادت کی وجہ سے وہ جو ابتر کا تانا تھا وہ دوبارہ سے وہ انا اعطیناک کل کوثر کا فیصلہ پھر سے ریپیٹ ہو گیا. صحیح. بس بات ختم کرنے لگا. اور پھر آقا علی ابن موسیٰ رضا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو 8ویں امام کو امامت کی حد میں ماننے والے ہیں آج، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے. بات کے ان سے پہلے کے ائمہ میں ہوا کہ آپ کو امام حسین کے حرم میں کچھ نظر آئیں گے ایسے زائرین کہ جو امام حسین کو تو امام مانتے بعد میں نہیں مانتے. مولا علی کے حرم میں نظر آ جائیں گے ایسے زائرین جو مولا علی کو امام مانتے بعد کو امام نہیں مانتے. آقا علی ابن موسیٰ رضا کے حرم میں جو امام سمجھ کے ان کی زیارت کر رہا ہے ایسا کوئی نہیں. جو 8ویں امام کو مانتا ہے لیکن پتہ نہیں 9ویں امام کو مانتا نہیں مانتا، پتہ نہیں 10ویں امام کو مانتا نہیں، ایسا نہیں ہے. جو 8ویں امام کو امام مانتا ہے وہ حضرت حجت تک امام مانتا ہے. اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ جہاں کہیں دنیا میں امام علی ابن موسیٰ رضا کا جشن ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری بیٹھا ہوا ہے جشن. یہ امام حسین کے جشن میں آپ نہیں کہہ سکتے، مولا علی کے جشن میں نہیں کہہ سکتے آپ، لیکن آقا علی ابن موسیٰ رضا کے جشن میں کہہ سکتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. ہر امام کی ایک الگ خصوصیت ہے میرے بھائی. یہ آقا علی ابن موسیٰ رضا تو ان کے لیے خاص اہتمام ہے. بات ختم کرنے لگا کہ دین میں نے آپ سے کہا
کہ امام کی معرفت کے ساتھ جو دنیا سے جائے گا وہ ایمان پر ہے، جو امام کی معرفت کے بغیر کے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اور امام کی معرفت کیا ہے؟ بات کنکلوڈ کر رہا ہوں، ایک دو مختصر سے جملے سناؤں گا ان جانوروں کے کہ جن کی حاجات پوری ہوئی ہیں امام رضا کے عرب میں، انسانوں کی نہیں، جانوروں کی. اور بات ختم کروں گا، لیکن اس سے پہلے والا جملہ کہہ دوں کہ امام کی معرفت کا مطلب کیا ہے. امام کی معرفت کا مطلب کیا فقط فضائل کو مان لینا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ذرا غور کیجیے گا. جو امام کی معرفت نہ رکھتے ہوئے چلا جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. امام کی معرفت والا فقط فضائل کو مان لینا نہیں ہے، ایک اور چیز ہے اس میں، یہ بھی معرفت کا حصہ ہے لیکن ایک اور چیز بھی ہے. دیکھیں بہت غور کیجیے گا. صادق اور امین کہتے تھے مشرکین مکہ رسول اللہ کو یا نہیں؟ تو فضائل تو وہ بھی پڑھ رہے تھے. انہیں صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، نجیب بھی کہتے تھے، شریف النفس بھی کہتے تھے، سب کہتے تھے. محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے. آج بات پہنچ رہی ہے. آپ سارے فضائل پڑھ لیجئے مولا علی کے، خیبر بھی سنائیے، خندق بھی سنائیے، باب منزلۃ العلم سنائیے. آپ کو میڈیا پہ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے اس وقت. ان سے کہو یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، پہلے بتاؤ علی ولی اللہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ بات بس ہو رہی ہے. یہ فقط ہمیں فضائل نہ سنو بلکہ یہ بتاؤ کہ ورنہ تو پھر مشرکین مکہ بھی کہتے تھے صادق اور امین. حضور کو صادق کہنا ان کے فضائل ہے، ان کو امین کہنا ان کے فضائل ہے، ان کو نجیب کہنا ان کے فضائل ہے، شریف النفس کہنا ان کے فضائل ہے. محمد رسول اللہ کہنا حضور کا حق ہے. وہ حق جو اللہ نے انہیں عطا کیا. دیکھو اس حق کو کون مانتا کون نہیں مانتا. علی کے علم کے فضائل پڑھنا ان کے فضائل ہے. علی پدر حسنین ہے، فضائل ہے. زوج بطول ہے، فضائل ہے. فاتح خیبر ہے، فضائل ہے. فاتح بدر احد ہے، فضائل ہے. شجاع ہے، فضائل ہے. علی ولی اللہ حق ہے. علی دیکھو اس حق کو کون دے رہا ہے. ہر ایک سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کو اب چونکہ خیر گفتگو آگے تک جاری ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، میں بڑے ادب احترام سے کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پر انجینئر مرزا صاحب ہیں، وہ فضائل پڑھیں گے مولا علی کے. مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، فضائل پڑھیں گے مولا علی کے. مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، فضائل پڑھیں گے مولا علی کے. فضائل پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بتلائیے کہ حق علی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. جی جب بی بی فدق کے لیے دربار میں گئی تھی نا تو اصل تو حق تھا نا. بی بی جب دربار میں گئی ہیں، آپ 25 آیتیں پڑھی بی بی نے اس خطبے میں. اس میں بی بی نے یہ نہیں پڑھا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہم اہل بیت تو وہ ہیں کہ جو مسکین و یتیم اسیر کو روٹیاں کھلاتے ہیں. اس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے بھی، ڈائریکٹ حق ثابت نہیں ہوتا. یہ میرے باریک نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بات واضح ہو رہی ہے. بی بی نے نہیں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. انڈائریکٹلی حق ثابت ہوتا ہے بھی، ڈائریکٹلی یہاں پر حق ثابت نہیں ہوتا. بی بی نے جب اپنا حق ثابت کیا تو اپنی عصمت کے لیے آیت تطہیر کو بھی پڑھا اور یہ پڑھا، یعنی کچھ آیتیں وہ کہ جن کا تعلق ڈائریکٹلی اہل بیت کے فضائل سے بنتا بھی نہیں بظاہر. یا سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، یحییٰ زکریا کے وارث ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق ثابت کرنا. فقط یہ نہ دیکھو کہ جو فضائل کو کون سن کے یا فضائل کو کون بیان کر کے بڑا اش اش کر رہا ہے. یہ دیکھو کہ حق اہل بیت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. حق اہل بیت دینے کی پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ اہل بیت کو ممدوح سمجھیں اور ان کے مقابل ہر ایک کو ملعون سمجھیں. یہ ہے حق اہل بیت کو دینے کی پہچان. ہر فضیلت یہ ہر فضیلت پڑھنے والے سے آپ خود بخود انالیسس کر لیجئے گا کہ مشرکین مکہ کی طرح فقط صادق اور امین کہہ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھ رہا. ہائے ہائے ہائے. ہاں
یا نہیں اصحاب با وفائے رسول کی طرح محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے. صحیح ہے. اور یا علی کے فضائل جب پڑھ رہا ہے تو فقط فضائل پڑھ رہا ہے, یا سلمان و ابو ذر و مقداد کی طرح علی ولی اللہ بھی کہہ رہا ہے. یہ چیک کر لینا, اعتماد اس پر کرنا جو ان کا حق دے رہا ہوں. بات واضح ہو گئی. ہم کیا حق دیں گے؟ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بنیادی ترین بات جو ہم پر فرض کی گئی ہے, خود امام رضا علیہ السلام کی جو حدیث میں کی زیارت کی حدیث میں کہ انہیں عارفن بحقی, ان کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کی زیارت کرے, اس پر یہ سب ثواب ہے. ان کے حق کو پہچانتے ہوئے مفترض الطاعون سمجھے, یعنی ان کی اطاعت واجب ہے, فرض ہے, یعنی وہ بلا فصل امیر المومنین ولی اللہ ہے, اور ان کے بعد تمام ائمہ علیہ السلام. یہ مراد ہے یہاں پر. اور پھر فرمایا حدیث میں کہ ہماری ولایت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں خوف خدا نہ ہو اور اجتہاد کوشش نہ ہو. جی یہ ہے مکمل درس امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زندگی کا. بات واضح ہو گئی. جی تو یہ بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. امام رؤوف ہیں, امام مہربان ہیں. آج سے تقریباً 30-35 سال کے واقعات آپ دیکھیں, جب حرم اتنا زیادہ ایکسپینڈ نہیں ہوا تھا آج کی طرح, تو مثلاً حتی کتے تک کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ آیا امام رضا کے حرم کے باہر اور اپنی نظروں سے بس حرم کو دیکھنے لگا, اور امام نے یا عالم مکاشفہ میں یا عالم خواب میں کسی طریقے سے حرم کے خدام تک یہ پیغام پہنچایا کہ جاؤ, وہ آیا ہے جانور لیکن میری بارگاہ میں آیا ہے مجھ سے مدد طلب کرنے کے لیے, اور مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے مولا اس وقت شدید سردی کی رات ہے اور میرے آقا نے, جس کے پاس میں ہوتا ہوں, میرے ماسٹر نے, اس نے مجھے اس وقت گھر سے نکال دیا, تو آپ اس تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ وہ مجھے اس وقت اپنے گھر میں واپس لے لے. اللہ اکبر. اچھا اب یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جو امام کو فقط فضیلت کی حد میں ماننے والے ہیں, یہ انہیں سمجھ میں آئے گی جو امام کو ولایت کی حد میں ماننے والے ہیں. ابھی بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے لگا ہوں؟ وہ کتا کیسے تھا, اس کو کیسے سمجھ آئی, وہ امام کے حرم کے پاس کیسے آیا, اس نے کیسے امام سے کمیونیکیٹ کیا, امام نے کیسے, یہ باتیں فقط فضیلت سمجھنے والوں کو نہیں سمجھ میں آتی. صحیح ہے, یہ باتیں انہیں منصوص من اللہ سمجھنے والوں کو سمجھ میں آتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اونٹنی کا واقعہ موجود ہے کہ ایک اونٹنی دفتن دوڑتی ہوئی آئی اور امام کے حرم کے باہر چیخنے لگی, اور امام نے اپنے حرم کے خدام سے یہ کہا کہ یہ اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ میں جس مذبح خانے میں ہوں تو میرے نہر کا وقت آ گیا ہے, لیکن آپ میرے مالک تک اتنا پیغام پہنچا دیں کہ میرا بچہ بھی چھوٹا ہے اور وہ دودھ پیتا ہے, تو چند ہفتے اور انتظار کر لے, اس کے بعد مجھے نہر کر دے. مولا آپ کی خدمت میں عرضی لے کر آئیے. اللہ اکبر. یہ ایک دو نہیں, کثرت کے ساتھ ہے واقعہ. زامن آہو ہرن کا واقعہ سب جانتے ہیں. تو وہ کہ جو جانوروں پہ کرم کریں, وہ کیا دنیا اور آخرت میں ہمیں نہیں نوازیں گے کیا؟ سبحان اللہ. عجب ہے, امام کی شان ہی عجب ہے, ان کی عطا کی شان ہی عجب ہے. صحیح. تو آج شب دعائے توسل بھی, اگر سے دعائے توسل اس سے پہلے ہو چکی ہے, لیکن میں پھر بھی امام کے نام سے توسل کروں گا. آپ اپنی حاجات کے لیے اور مریضوں کی شفا یابی کے لیے, وسعت رزق کے لیے, اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے, نسلوں کے لیے امام علیہ السلام سے دعا کریں, طلب کریں امام سے. اور میں نے عرض کیا کہ جانوروں پر امام کی عطا ہے, یقیناً ان کے محبین پر وہ اس سے بڑھ کر عطا فرمائیں گے. اس سے ان کے محبین کے لیے فقط وہ دنیا نہیں دیں گے, وہ انشاءاللہ دنیا سے بڑھ کر آخرت بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ سے. جو امام رضا علیہ السلام شافع روز جزائیں, یہ واقعہ میں پڑھ چکا ہوں, اور چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت زیادہ پہنچ بھی چکا ہے, آگے لہذا دہراؤں گا نہیں. اس ظاہر کا واقعہ کہ جو اپنے بھائی کی لاش کو لے کے پہنچا تھا اور اس نے دیکھا تھا کہ اس کے بھائی کا جسم آگ میں جل رہا ہے, تو اس نے کہا تھا کہ اے آقا علی ابن موسیٰ رضا, آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ, مولا میرے اس بھائی کو عذاب سے نجات عطا فرمائیے. سبحان اللہ. تو جب امام کی خدمت میں ان کی ماں سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کا واسطہ پیش کیا جائے تو انشاءاللہ وہ واسطہ رد نہیں ہوتا. تو یہ سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے, امام زمانہ ابن الرضا ہیں, اسے ذہن میں رکھتے ہوئے اب پورے توجہ خلوص کے ساتھ چلیں آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ
یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع ماشاءاللہ سب مومنین مل کے یا وجیها عند اللہ اشفع لنا عند اللہ